اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس شریف کا عنوان ہم افطار کیسے کریں، یا یوں سمجھیے کہ مصطفی افطار کی چند جھلکیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم افطار کیسے کریں، اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد، افطار کا وقت ہو جانے کے بعد کھانے پینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ کوئی تصوف کا مقام نہیں ہے کہ ایک شخص کا وقت ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اور بھی کھانے پینے میں تاخیر کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطار اپنے وقت مقررہ پر کرتے رہیں گے، وقت ہو جانے کے بعد افطار جلد کر لیں گے، وقت ہو جانے کے بعد وقت کے اندر افطار کر لیں گے، یہ لوگ بہتری پر رہیں گے۔ وہ بہتری دو طرح کی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے بہتری یہ ہے کہ اس نفس نے سارا دن بھوک اور پیاس میں اپنے آپ کو رکھا ہے، اور اب اس کی خواہش کی تکمیل کی جائے۔ اب اس پر زیادہ بوجھ نہیں، جتنا شریعت اسلامیہ نے بوجھ اس پر ڈالا، اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کو پانی پلایا جائے، اس کو کچھ کھانا کھلایا جائے، چونکہ اب شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب کوئی شخص افطار میں تاخیر کرتا ہے تو وہ اصل میں دین کے اندر بڑا تعمق کر رہا ہوتا ہے، کہ جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اسلام نے کہا بھی نہیں ہے، ایسے امور کو اختیار کر رہا ہوتا ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وقت مقررہ آ جانے پر جلد افطار کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں پسندیدہ فرماتا ہے۔ فرماتا ہے یہ لوگ پسندیدہ لوگ ہیں جو وقت ہو جانے کے فوری بعد افطار کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ فرماتا ہے احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ مجھے سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ لگتے ہیں جو افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے وقت ہو جانے کے بعد وہ افطار کو پیش نظر رکھتے ہوئے افطاری کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کچھ اور عطا فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليہود والنصارى یؤخرون۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ افطار اپنے وقت مقررہ میں کرتے رہیں گے، تاخیر نہیں کریں گے، تو انہیں انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لا یزال الدین ظاہرا، دین غالب رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا افطار سے کیا تعلق؟ دین غالب رہے گا، افطار وقت مقررہ پر کرو، جلدی کرو، دین غالب رہے گا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں حضور کی سنت یہ ہے کہ افطار جلد کی جائے۔ جب کوئی شخص
افطار اپنے وقت مقررہ میں تاخیر نہیں کرے گا، جلدی کرے گا تو وہ حضور کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب لوگ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب تک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اداؤں کو وہ دل و جان سے اختیار کرتے ہیں، اس وقت تک یہ انسان بذات خود بھی بلندی پہ جاتا ہے اور دین اسلام کو بھی ترقی دستیاب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ وقت ہو جانے کے بعد، افطار کا وقت ہو جانے کے بعد وہ شخص وہ اپنے وقت میں جلدی افطار کر لیتا ہے، اسے رب ذوالجلال یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا افطار، اس کا رنگ ڈھنگ ذرا دیکھیں، ہمارا بھی افطار ذرا تجزیہ کریں۔ یہاں پر ہم اپنے دسترخوان پر کیا کیا کچھ نہیں چنتے، اور دیکھیے حضور کے دسترخوان پر کیا ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حصا حصوات من ماء۔ نماز پڑھنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے آقا وہ تر کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں۔ جیسے ہم کھجوریں ہیں، تر کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں، اور اگر یہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں کے ساتھ افطار فرما لیتے۔ اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پانی کے چند گھونٹ پی کر افطار فرما لیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے، اب ذرا غور کریں کہ عرب علاقوں کی گرمی بھی پیش نظر رکھیں، وہاں کی بھوک پیاس پیش نظر رکھیں، اور پھر افطار کے وقت میں کھجور اور پانی، ترجیح کھجور کو ہے۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کرواتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب افطار کروانے والے کو بھی ملتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤتی ھذا الاجر من فطر علی تمرۃ، جو کسی انسان کو ایک کھجور پر روزہ افطار، یہاں بھی کھجور پہلے ہے، ایک کھجور پر روزے کو افطار کروا دیتا ہے، یہ اجر عظیم رب ذوالجلال اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کھجور نہ ہو، او شربت ماء، پانی، دوسرے نمبر پر پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، فرمایا کہ یہ اجر رب ذوالجلال پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ او مزقۃ لبن، اور تیسری بات فرمائی کہ اگر دودھ کے چند گھونٹ ہیں تو وہ اگر کسی کو دے دو، پلا دو، تو پھر بھی رب ذوالجلال یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر کھجور ہے، پھر اس کے بعد پانی ہے، پھر اس کے بعد دودھ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم افطار کروانے والے کو، جیسے میں نے عرض کیا، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے جتنا کتنا ثواب اس روزہ دار کو مل رہا ہوتا ہے، اتنا ثواب بغیر کسی کمی کے، جس نے روزہ رکھا ہوا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، بغیر کسی کمی کے روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب دستیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے افطار میں جو دعا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم پڑھتے ہیں روزہ افطار کرنے سے پہلے، روزہ افطار کرنے سے پہلے، مگر ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضور جب افطار فرماتے تھے تو اس وقت یہ دعا عطا فرمایا کرتے تھے،
یعنی اگر پہلے ہم افطار کی دعا کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر یہ بالکل ناجائز کام ہے، تاہم یہ بات پیش نظر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم افطار فرما لیتے اور افطار کے بعد آپ یہ دعا فرمایا کرتے۔ بہت اچھا ہو کہ افطار سے پہلے تو ہم کرتے ہی ہیں، اور جس وقت ہم اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ میں نے تیرے رزق پر افطار کیا ہے۔ افطار کا وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا مقدس وقت ہے، 3 مقامات ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں ان کی دعا مسترد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اس موقع پر دعا کی جائے۔ اور یہ دعا کا موقع، یہاں پر یہ موقع بھی ہوتا ہے، گھروں کے اندر بعض اوقات صحیح سامان چنا نہیں جا رہا ہوتا تو بڑے جو ہوتے ہیں، بڑی بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات بد دعا پر اتر آتی ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، بجائے اس کے کسی کے لیے کسی کے خلاف دعا مانگی جائے، کیوں نہ اپنے حق میں دعا مانگی جائے۔ قبولیت کا وقت ہے، جو وقت ادھر صرف کرنا ہے کیوں نہ وقت صرف کیا جائے اپنی اصلاح کے لیے۔ حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 افراد ایسے ہیں ان کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ الصائم حین یفطر، نمبر 1 روزے دار جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جسے عموماً ہم کہتے ہیں افطاری، اصل میں ہے افطار، لیکن ہم عموماً بولتے ہیں افطاری کا وقت ہے، اصل میں افطار کا وقت ہے، اصل یہ ہے۔ تو وہ شخص جو افطار کے وقت میں ہے دعا مانگتا ہے، یہ دعا مسترد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 ولی امام العادل، عدل کرنے والا امام جب دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہے وہ مسترد نہیں ہوتی، اس لیے کبھی بھی مظلوم کو تنگ نہ کیا جائے، کسی شخص کو تنگ نہ کیا جائے، وہ مظلوم بن جاتا ہے، جب وہ مظلوم بنتا ہے تو پھر اس کی دعا رب ذوالجلال مسترد نہیں فرماتا، بلکہ یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ رب العزت اس کی دعا کو، مظلوم کی دعا کو بادلوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ اور یہاں پر وَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اس کی دعا کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، اتنا اعزاز ملتا ہے کہ اس کے لیے جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا وہ بادلوں سے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں کو، آسمان کے وَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے۔ دیکھیے مظلوم آدمی کی بد دعا سے بچیں، اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھایا جاتا ہے، پھر آسمانوں کو کھول دیا جاتا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور 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 تیری مدد کروں گا، میرے بندے تو مظلوم ہے، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ کروں۔ اور وقت کے بعد ہے یہ اصل میں اس آدمی کا ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک نعمت دولت کوئی چیز پہلے مل جائے تو بعض اوقات آدمی اس کی حفاظت نہیں کر پاتا، تو اللہ جل جلالہ اس بندے کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔